بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ سورہ الانفال آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، 65 سے 69 تک۔ اس رکوع میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جنگ کے فوری بعد کی گئی ایک غلطی اور اس سے جو نقصان پہنچا اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور جہاد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تاکید فرما رہا ہے کہ جہاد کے دوران جو آداب، جو ڈسپلن ان کو سکھائے گئے ہیں اس کا ہر قیمت پہ لحاظ کرنا ہوگا۔ جو لوگ پورے قوت ایمانی کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ جو ڈسپلن ان کو بتایا گیا ہے اس کے ساتھ جب مقابلہ کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور ڈسپلن شکنی اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ صدق اللہ العظیم۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو مقابلے کے لیے، حرص عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی کو اکسانا یا پھر برانگیختہ کرنا۔ عام طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے اکسانا اور برانگیختہ کرنا، یا یوں سمجھیے کہ انسائٹمنٹ یا پھر انسٹیگیٹ، اس طرح سے ترجمے کیے ہیں، لیکن یہ سب تھوڑا نیگیٹو سینس میں آتے ہیں۔ کسی غلط کام کے لیے جب کسی کو اکساتے ہیں وہ سینس میں یہ لفظ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پر ہے ایکچولی جو ہے موٹیویٹ کرنا ارج کے ساتھ، ٹو انکریج وتھ ارج، یہ سینس میں ہے۔ اس کے لیے اکسانا یا پھر للچانا اس طرح کے الفاظ سوٹ نہیں کرتے۔ اس کے لیے اچھا لفظ ہوتا ہے ابھارنا، شدت کے ساتھ جہاد کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرنا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ موٹیویشن ہی ہے، لیکن موٹیویشن پوری شدت کے ساتھ، پورے ارج کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جب کسی کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ موٹیویشن انٹرنسک رہے یا ایکسٹرنسک رہے، اندرونی طور پہ ایک فائدے کے لیے ہو یا اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہو، بہرحال یہ موٹیویشن ہوتا ہے اور بہت ہی شدت کے ساتھ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے تحریض، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے شدت کے ساتھ موٹیویٹ کیجیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اب یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جانے والا ایسی چیز کا نام ہے کہ اگر وہ جذبہ ایمانی، وہ شدت کا یقین اور وہ جذبہ اور جو ڈسپلن، جو قاعدے قانون بتائے گئے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اگر یہ جہاد میں حصہ لیا جائے تو اس کی ایسی برکت ہوتی ہے، ایسی باطنی طاقت، باطنی مدد اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں 20 ہے اور کافروں کی تعداد 200 ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے اگر 20 ہیں، صبر کرنے والے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینے والے، تو 200 پر غالب آئیں گے 10 ٹائمز۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 200 آدمی ہیں، يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگوں کے اوپر 1000 پہ بھاری ہو سکتے ہیں۔ اتنا جو ہے وہ ایمان والوں کے
جذبے کا اثر ہے، کیونکہ وہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے اور پوری شدت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ کافر لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، یہ ایسی قوم ہے جن کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کو اتنا کچھ بھی شعور نہیں ہے، وہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو جو لوگ دنیاوی مفادات کے لیے لڑتے ہیں اور جو دین کے خیال سے لڑتے ہیں، ان کے جذبے میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ ان سے 10 گنا بھی ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، بشرطے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں، زخموں پہ پریشان ہونے والے نہ ہوں، جانوں کے نقصان پر ڈرنے والے نہ ہوں، اور جو ڈسپلن قاعدہ ان کو بتایا گیا ہے اس پر چلنے والے ہوں، تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ہاں، اس سے زیادہ اگر کافروں کی تعداد ہے تب یہ جہاد نہیں ہوگا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ ایک کے مقابلے 10 پر بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقت جہاد جان کر اس کے اثرات کو دیکھیں تو اتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایمان والے تو ہیں لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قاعدے قانون پر عمل آوری کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی کمی کر دی ہے۔ اب جہاد اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے گا تمہاری کمزوریوں کا خیال کرتے ہوئے۔ فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تو اب یہ حکم بنایا گیا ہے کہ تم میں سے اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اب اس سے زیادہ اگر ہے تو آپ جہاد عارضی طور پہ معطل کر سکتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے بھی کافروں کی تعداد بھی معنی رکھتی ہے۔ بہت زیادہ بڑی تعداد کے ساتھ کم تعداد کے مسلمانوں کا جہاد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے اندر کمزوری ہے۔ تو کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ، حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ ایک کے مقابلے 10 بھی ہوں گے تو جہاد ہونا چاہیے، لیکن کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کمی کر دی ہے کہ ایک کے مقابلے 2 کے حساب تک جہاد ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کمزوری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ضرور ہوگا کہ تم 1 اور وہ 2، 1000 کے مقابلے میں 2000 کا جہاد بھی ممکن ہے، اور ایسے میں بھی تم کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کے دوران تم کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہر معاملے میں صبر کرنا ہوگا، چاہے وہ زخم آئے تو صبر کرنے کی بات ہو، چاہے اپنا کوئی قریبی مر جائے تو اس پہ بھی صبر کرنے کی بات ہو، چاہے ڈسپلن پر عمل آوری کرتے ہوئے تم کو کچھ اچھا نہ لگے اس پر بھی صبر کرنا ہوگا، کوئی فیصلہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی صبر کرنا ہوگا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس جنگی قیدی رہیں یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں۔ یعنی جنگ بدر کے بعد ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں جیسے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں کو تباہ و تاراج کر دینے، ان کی طاقت کو پوری طرح سے ختم کر دینے کے بجائے جیسے ہی ان کو کامیابی حاصل ہوئی وہ فدیے حاصل کرنے میں، جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیہ حاصل کرنے اور ان کے مال غنیمت کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بڑے بڑے شدت کے کافر تھے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، وہ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی جو بچ گئے تھے، جو بھاگ رہے تھے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمان چونکہ مال غنیمت حاصل کرنے میں اور فدیے حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، یہ سمجھ کر کہ ہم جنگ جیت چکے۔ اس سے کیا ہوا، بعد میں وہ کافر کے سرغنے بعد میں انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، بہت بڑے بڑے مصائب مسلمانوں کے لیے تیار کرے، سازشیں رچی۔ اگر اس وقت انہی کو پکڑ کر ان کا خلا خامہ کر دیا جاتا تو بعد میں مسلمانوں کا بڑا غلبہ ہو جاتا۔
تو مسلمانوں نے جلد بازی کی اور جو ڈسپلن تھا جنگ کا اس پر پوری طریقے سے عمل نہیں کیا. اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. خطاب تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کے ساتھ ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں تو ان کا فدیہ حاصل کرنے میں لگیں یا مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ جائیں. تو یہاں سے خطاب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں فرمایا تھا, آپ نے تو حکم دیا تھا, لیکن اس وقت لوگوں کو اندازہ لگانے میں غلطی ہو گئی. ہم نے ایسا سمجھا کہ ہم جیت گئے, اس لیے ہم نے یہ چھوڑ دیا, یہ طریقہ اختیار کر لیا. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ, تو تم نے تو دنیا حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی, دنیا کا سامان جمع کرنے کے فراق میں لگ گئے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کے لیے اس لیے تو تیار نہیں کیا تھا کہ تم دنیا کا سامان جمع کرنے کے لیے جنگ لڑو. اللہ تعالیٰ تو تمہاری آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا غلبہ رکھنے والا اور بڑی حکمت والا دانا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اگر اللہ تعالیٰ کا پہلے سے یہ فرمان نہ ہوتا تو تمہیں اس کی بڑی سزا ملتی جو تم نے غلطی کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا تھا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جب کامیاب ہو جائیں تو مسلمان کے لیے جائز ہے مال غنیمت اکٹھا کرنا اور جنگی قیدیوں کا فدیہ حاصل کر کے ان کو رہا کرنا, یہ جائز ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ چیز جائز ہے اور اسی لیے مسلمانوں نے یہ کیا, اسی لیے ان کو سزا نہیں دی گئی. یہ غلطی ضرور کی کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ وہ فدیہ حاصل کرنے کا کام, وہ مال غنیمت حاصل کرنے کا کام پہلے مکمل طور پر غلبہ ہو جانے کے بعد کافروں کو ان کا سبق سکھانے کے بعد کیا جائے. تم نے غلط کام نہیں کیا لیکن ڈسپلن ضرور توڑ دیا. جو کام پہلے کرنا تھا وہ کام کیے بغیر تم نے اصل کام کو اسکپ کر کے دوسرے کام کو اختیار کیا, تم نے غلطی کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سزا تو نہیں مقرر فرمائی ہے, لیکن بہرحال یہ کہ تم نے غلطی کی ہے, اب یہ غلطی کے اثرات تم کو آگے بھگتنا ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, غنیمت حاصل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم پورے شرائط کے ساتھ جہاد کرو, اس کے بعد مکمل جنگ کا خاتمہ ہو جائے, جو مقاصد تمہارے ہیں وہ پورے ہو جائیں, اس کے بعد پھر تم کو جو غنیمت مل جائے حلال اور پاکیزہ طریقے سے تم وہ لے سکتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک ہوتی ہے خطا اجتہادی, غلطی تو رہتی ہے لیکن اجتہاد میں ایسا سمجھا کہہ کر انسان کرتا ہے اور غلط کر لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی. تو خطا اجتہادی سزا کا مستحق تو نہیں بناتی, لیکن بہرحال اس کے اثرات ضرور وہ بھگتتا ہے آگے چل کے. اب اس میں خطا میں اور خطا میں اجتہادی میں بنیادی طور پر جو فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ خطا ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے جب انسان کو پتا ہے کہ یہ غلطی ہے, وہ کر رہا ہے, وہ غلطی ہے, اس کی سزا بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا لیکن اس کام کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا, آپ نے غلط طریقے سے کر لیا, شاید یہ صحیح ہوگا سمجھ کر, لیکن وہ صحیح نہیں نکلا طریقہ, غلط طریقہ اختیار کیا. تو یہ طریقہ ہے خطا اجتہادی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن آپ کو کام کرنے کے لیے بھی کہا گیا, اس کا طریقہ بھی بتایا گیا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا سمجھا, تو اب یہ خطا اجتہادی نہیں کہلائے گی. تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ فدیہ اور اس طرح سے مال غنیمت یہ تمہارے لیے جائز ہے, تو وہ جائز کام کرنے پر لگ گئے. اس کے اندر تو انہوں نے غلطی نہیں کی, لیکن غلطی کیا تھی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا معاملہ. پہلا اسٹیپ انہوں نے چھوڑ دیا, سیکنڈ اسٹیپ پر آ گئے, وہ غلطی تھی. تو کبھی بھی آپ یاد رکھیں, کوئی کام جب واضح طور پر آپ کو صراحت کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے, اس کے بعد آپ میں ایسا سمجھا نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کو اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا اور آپ اندازے کے طور پر کہ شاید اس کو ایسا کرنا ہوگا آپ نے کر لیا, تو وہ پھر بھی معافی کا راستہ آپ کو دکھا سکتا ہے. لیکن جب بات واضح ہو گئی تو اس کے بعد آپ
میں ایسا سمجھا نہیں چلے گا. جب آپ کو ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ طریقہ پوچھنا چاہیے کہ کیسے کریں. معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے تو پوچھیں. میں نے ایسا خیال کیا، میں نے ایسا گمان کیا، میں نے ایسا سمجھا، یہ نہیں چلنے والا. وہ بھی اس وقت جب کہ آپ کو طریقہ نہ معلوم ہو تب. اور اگر معلوم ہے پھر بھی آپ نے غلطی کی تو اب یہ خطا اجتہادی میں بھی نہیں آتا، یہ سیدھا سیدھا غلطی ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین آمین والحمد للہ.